اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی حج کے لیے گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر گھر کو واپس آنے تک وہ عبادت میں ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ حج اور عمرہ گھر سے نکلنے کے بعد سے گھر تک پھر واپس پہنچنے تک جو ہے عبادت ہے، تو لازم ہے، ضروری ہے کہ ہمیں اس عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا ہوگا۔ احرام کہاں باندھنا ہوگا؟ حدود ہیں، حرم کے حدود ہیں، ان حدود میں داخل ہونے سے پہلے اپنے مرد حضرات اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو نکال دے گا اور جو ہے غسل کر کے خوشبو لگا کر احرام کے کپڑے پہن لے گا۔ احرام کے کپڑے صرف دو ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو عام لباس ہے وہی احرام ان کا ہوگا۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ وہ ہاتھ کے دستانے نہیں پہنیں گے اور جو ہے چہرے کو کھلا رکھیں گے۔ یہ عرفے کے دن جو حجاج اکرام ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، مگر حج کے دنوں میں جو حاجی ہیں، عرفات کے میدان میں رکنے والے ہیں، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، اور جو غیر حاجی اپنے اپنے وطن میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عرفے کا دن کا ایک روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عرفے کا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے 2 سال کے، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہ معاف فرمائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایہا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام مخلوقات کو تنے تنہا پیدا فرمایا، ان کو روزی روٹی دینے والا، ہوا پانی دینے والا وہی اکیلا ہے۔ سارے مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا، انس و جن کی ہدایت کے خاطر کئی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابوں کا نزول فرمایا، اور ان کتابوں میں نبیوں کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ شکر گزاروں کا راستہ ہے اور یہ نافرمانوں کا راستہ ہے۔ اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹ دیا ہے کہ چاہے تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو یا ناشکری کا، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ برابر روزی دے گا، مگر آخرت میں اس کی جھڑتی دینا ہوگا۔ اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی 90 پر 7ویں آیت کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے، اور مسلم شریف کی ایک طویل حدیث کا ابتدائی حصہ پیش کیا گیا ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور آخری رکن ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اپنا مال بھی لگتا ہے اور اپنا تن بھی لگتا ہے، محنت بھی کرنا پڑتا ہے اور پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی حج کے لیے گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کر گھر کو واپس آنے تک وہ عبادت میں ہونے کے برابر ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کے بعد مسجد میں داخل ہو کر فرض نماز کا جس وقت تک انتظار کرتے ہوئے بیٹھتا ہے جماعت کا، گویا کہ اس وقت تک وہ نماز کی حالت میں ہونے کے برابر ثواب ہے۔ تو یہ حج اور عمرہ گھر سے نکلنے کے بعد سے گھر تک پھر واپس پہنچنے تک جو ہے عبادت ہے، تو لازم ہے، ضروری ہے کہ ہمیں اس عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حج، اس کے متعلق عمرہ اور حج یہ دو چیزیں ہیں، ایک پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد حج ادا کیا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے عمرے کے متعلق آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مشکل عمل ہے، جانکاری حاصل ہونے کے بعد وہاں پر جانا چاہیے، مگر مختصر سا اگر تھوڑی دیر بھی ہم لوگ اس کا مطالعہ کریں گے یا مطالعہ کیے ہوئے لوگوں سے ترتیب کے ساتھ دل لگا کر 1-2 مرتبہ بھی اگر سنیں گے تو ہمارے عمرے اور حج کی ترتیب ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ عمرہ ایک ہی طریقے پر ہوتا ہے، عمرے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ سال میں آپ کسی بھی مہینے میں
عمرے کے لیے نکل سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، عمرے سے واپس اپنے گھر واپس پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اجازت ہے کہ عمرہ سال بھر یا سال کے 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں ہم عمرہ ادا کر سکتے ہیں، مگر حج صرف ایک مہینے میں ہوتا ہے، وہ ذوالحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس ایک مہینے ہی کے اندر جو ہے حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور اس ایک مہینے میں حج کی نیت کر کے احرام باندھ کے حج کے اندر جو چیزیں ادا کرنا ہے، جہاں جہاں رکنا ہے، جو جو چیزیں کرنا ہے، اگر وہ چیزیں کر لیں تو اس کا حج ادا ہوگا۔ اگر وہ حج کے مہینے کے علاوہ دوسرے مہینوں میں جا کر، چاہے وہ مینا کے میدان میں رکے یا عرفات کے میدان میں یا مزدلفہ کے میدان میں یا کوئی اور کہاں جہاں کہیں بھی رکنا تھا رکے، مگر وہ حج کا مہینہ نہیں ہے تو پھر وہ حج نہیں ہوگا۔ تو برادران اسلام، حج کے 3 قسمیں ہیں۔ یہ 3 قسمیں آپ کے سامنے ذکر کرنے سے پہلے عمرے کا مختصر طریقہ ہے جو بالکل آسان ہے، اور میں وہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا۔ سب سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا ہوگا۔ احرام کہاں باندھنا ہوگا؟ حدود ہیں، حرم کے حدود ہیں، ان حدود میں داخل ہونے سے پہلے اپنے مرد حضرات اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو نکال دے گا، اور جو ہے غسل کر کے خوشبو لگا کر احرام کے کپڑے پہن لے گا۔ احرام کے کپڑے صرف 2 ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے جو عام لباس ہے وہی احرام ان کا ہوگا۔ ہاں، اتنا فرق ہے کہ وہ ہاتھ کے دستانے نہیں پہنیں گے اور جو ہے چہرے کو کھلا رکھیں گے، مگر چہرے کو کھلا رکھیں گے تو بالکل اسی طرح کھلا نہیں۔ اجنبی مرد آنے پر جو ہے وہ اپنے چہرے کو ڈھانکیں، اور پھر اجنبی مرد وہاں سے چلے جائیں تو پھر اپنا چہرہ کھلا رکھیں۔ یہ عورتوں کا احرام ہے۔ مرد حضرات کا احرام 2 کپڑوں میں ہوتا ہے، ایک لنگی جو بغیر سلی ہوئی ہوگی، اور دوسرا کپڑا دونوں کندھوں کے اوپر سے جیسے ہم چادر ڈال لیتے ہیں یا توال وغیرہ ڈال لیتے ہیں ویسا ڈال لینا، ایک اوپر کا کپڑا، دوسرا لنگی کے طور پر باندھنے والا دوسرا کپڑا۔ یہ احرام کے مرد کے لیے 2 ہی کپڑے ہوں گے۔ اگر ہم ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں اور میقات پر پہنچنے سے وہاں جو ہے ہمارا ہوائی جہاز رکتا نہیں ہے، تو پھر میقات آنے سے پہلے ہی ہم جو ہے غسل کر لے، خوشبو لگا لے، اور پھر احرام کے کپڑے باندھ لیں۔ اب احرام باندھنے کے بعد چند چیزیں اس کے اوپر جو ہے منع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بال کا اکھیڑنا یا جو ہے بال صاف کرنا، یہ منع ہے، ممنوع ہے۔ اسی طرح ناخن کاٹنا، چاہے وہ جو ہے سر کے بال ہو یا اور جسم کے کسی بھی حصے کے کوئی بال ہو، ہم بال نہیں اکھاڑ سکتے۔ احرام باندھنے کے بعد ناخن نہیں نکال سکتے، اور اسی طرح جو ہے ہم نہ تو شکار کر سکتے ہیں نہ شکار کرنے والے کی مدد کر سکتے ہیں، اور اسی طرح نہ تو ہم اپنی بیوی کے قریب جا سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو احرام باندھنے والوں کے اوپر منع کر دی جاتی ہیں۔ احرام عمرے کے لیے جب احرام باندھتے ہیں تو سب سے پہلے دل میں ارادہ کر لینا چاہیے، جیسے ہم فرض نماز یا نفل یا سنت ادا کرتے وقت میں جیسی نیت کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری نیت عمرے کی ہونی چاہیے۔ اور اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ عمرہ اور حج کے لیے اپنے زبان سے الفاظ کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نماز میں اپنے زبان سے الفاظ کے ساتھ نیت ادا کرنا کوئی ضروری نہیں۔ دل میں نیت کر لیے ہم فرض نماز یا سنت یا نفل، تو پھر جو ہے ہماری جو ہے نماز مکمل ہو جائے گی۔ دل کے ارادے ہی کو نیت کہتے ہیں، مگر عمرے اور حج میں دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ، دل میں نیت کرنے کے ساتھ ساتھ الفاظ کے ساتھ بھی نیت کرنا ضروری ہے۔
عمرہ کرنے والا احرام باندھتے وقت میں یہ الفاظ ادا کرے، اللہم، اے اللہ، اللہم لبیک عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ ارادہ کر لیں اور احرام باندھ لیں. اور جیسے ہی مکہ معظمہ شہر مکہ میں پہنچے اور کعبۃ اللہ کو جیسے ہی ہماری نظر پڑی کعبۃ اللہ کے اوپر، تو اسی جگہ رکیں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں. اور احرام باندھنے کے بعد تلبیہ کہتے ہوئے جو ہے اپنا سفر کو جاری رکھیں، اور سفر کے درمیان تلبیہ کہتے ہوئے ساتھ میں ذکر و اذکار توبہ استغفار کرتے ہوئے جائیں. حج کے اور عمرے کے سفر میں اپنے زبان کو ہمیشہ ذکر و اذکار سے تر و تازہ رکھنا چاہیے. اور تلبیہ یہ ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہم پڑھتے ہوئے جائیں. تو برادران اسلام، جیسے ہی ہم مسجد حرام میں پہنچے، کسی بھی دروازے سے ہم داخل ہوں اور ہماری نگاہیں کعبۃ اللہ کے اوپر پڑے، تو وہیں پر رکیں اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا بیان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اور جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں. اور اس کے بعد کعبۃ اللہ کے قریب جا کر جو ہے طواف کریں گے. سب سے پہلا کام عمرے میں طواف کرنا ہوگا. جو شخص عمرہ اور حج کے ارادے سے نکلے ہیں تو اس کے مکمل 3 طواف ہوں گے. ایک طواف قدوم، پہلا طواف، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر جانے کے بعد جو طواف کیا جاتا ہے وہ طواف قدوم ہے. اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد، اپنے سر کے بال اتارنے کے بعد نہا کر جو طواف کیا جاتا ہے طواف افاضہ، وہ دوسرا طواف ہے. پھر اس کے بعد حج کے پورے ارکان مکمل کر لینے کے بعد ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 تاریخ ختم ہونے کے بعد پھر ہم لوگ مکے سے واپس اپنے وطن کو آنا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت ایک طواف کیا جاتا ہے، طواف وداع کہتے ہیں. مکمل 3 طواف ہوتے ہیں. 3 طوافوں میں سے جو سب سے پہلا طواف ہے اسے طواف قدوم کہتے ہیں. یہ 3 طوافوں میں پہلا طواف تھوڑا ڈفرینس ہے باقی کے 2 طوافوں سے. طواف قدوم شروع کرتے وقت میں یہ جو اپنا سیدھا کندھا ہے، جو 2 کندھوں کو ملا کر چادر اوڑھ لیے تھے، تو ہمارا سیدھا کندھا جو ہے چادر سے باہر نکال کر جو ہے اس طرح بغل کے نیچے سے چادر کو لیں گے. یہ سیدھا منڈا کھلا رہے گا اور جو ہے یہ بایاں منڈا جو دامیں ہاتھ کی طرف کا منڈا جو ہے وہ چادر کے نیچے ہوگا. اس طرح ہم چادر اوڑھ کر جو ہے حجر اسود سے شروع کریں گے طواف. 7 چکر ہم طواف لگائیں گے. طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو اگر ہو سکے تو ہم ڈائریکٹ اس کو اپنے ہونٹ لگا کر چومیں، اور چاہے تو اپنی پیشانی بھی اسے لگا سکتے ہیں. اتنا ہجوم ہے کہ ہم اس کو چومنا، اپنی پیشانی لگانا یہ ممکن نہیں ہے، تو کم سے کم ہم اپنا ہاتھ لگا سکتے ہیں. ہاں اگر ہاتھ لگانے موقع مل گیا تو ہاتھ لگا کر اس ہاتھ کو اگر بوسہ دینا چاہے، چومنا چاہے تو چوم سکتے ہیں. اگر اتنا ہجوم ہے کہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی دور کا فاصلہ ہے کہ ابھی 10 صف ہیں، اس کو چیرتے ہوئے جانا اپنے بس کی بات نہیں ہے، اپنے جسمانی طاقت نہیں ہے، یا اپنے دبلے پتلے جسم کی وجہ سے یا کمزوری بڑھاپے کی وجہ سے جا نہیں سکتے، تو ایسے وقت میں صرف ہاتھ کے ساتھ اشارہ کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر. جب ہم اشارہ کرتے ہیں ہاتھ سے تو پھر وہ اشارہ کرنے کے بعد چومنا درست نہیں ہے. اگر ہمارا ہاتھ حجر اسود کو لگتا ہے تو پھر اس لگے ہوئے حجر اسود کے ہاتھ کو ہم بوسہ دے سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں. اگر اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں طواف کے لیے تو پھر جو ہے ہم اس ہاتھ کو چومنا ضروری نہیں ہے. طواف شروع کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، اور طواف کرتے وقت میں بھی دعائیں کرتے رہیں گے.
ذکر و اذکار کرتے رہیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کرتے رہیں گے. 7 چکر لگانا ہوگا. چکر لگاتے وقت میں اگر کوئی بھول جائے کہ میرے 4 چکر ہوئے ہیں یا 5 ہوئے ہیں, تو کم کی تعداد کو شمار کرتے ہوئے 4 ہوئے ہیں یا 5, تو 5 کو چھوڑ کر 4 لے کر جو ہے پھر 7 چکر مکمل کریں اور دعائیں کرتے رہیں. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت جو ہے نماز ادا کرنا ہوگا. یہ طواف پہلا ہو گیا, طواف قدوم. طواف قدوم میں پہلا جو کندھا سیدھے طرف کا کندھا کھلا تھا اور پہلے 3 چکر میں رمل کریں گے, یعنی تھوڑا تیز دوڑیں گے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر, اور جو ہے اپنے جو ہے کندھوں کو جو ہے کھڑے کر کے اپنے سینے کو تان کر جو ہے ہم 3 چکر رمل کہتے ہیں اسے, ان 3 چکر کے اندر تھوڑا جو ہے اپنے سینے کو تان کر اور چھوٹے چھوٹے قدم کے ساتھ تیزی کے ساتھ جو ہے ہم چکر لگائیں گے. باقی کے جو 2 طواف افاضہ اور طواف وداع ہیں اس میں یہ نہ تو اپنا سیدھے طرف کا کندھا کھلا رکھیں گے نہ تو رمل کریں گے. یہی فرق ہے یہ 2 چیزوں کا. پہلے طواف قدوم میں سیدھا کندھا کھلا رکھنا ہوگا اور جو ہے رمل کرنا ہوگا, یعنی تھوڑا تیز دوڑنا ہوگا. اب باقی کے چاہے طواف افاضہ ہو یا طواف وداع ہو, اس میں نہ تو اپنا کندھا کھلا رکھیں گے اور نہ ہی رمل کریں گے. عام طور پر جو ہے جیسا ہم چکر لگا سکتے ہیں ویسے چکر لگائیں گے. یہ 3 طوافوں میں ایک طواف کا طواف قدوم کا فرق ہے. جیسے ہی طواف مکمل ہو گیا اور 2 رکعت نماز ادا کر لیے, تو پھر سیدھے جا کر صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہوگا. طواف کرتے وقت میں حجر اسود سے شروع کر پھر حجر اسود کو آنے تک 1 چکر ہوگا. اس طرح 7 چکر لگانا ہوگا. اور جو صفا اور مروہ کی جو سعی کرنا ہے, ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ ہیں. اب اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو پہاڑ نہیں نظر آئے گا, بالکل صاف جو ہے پتھر ڈال کر جو ہے رکھ دیے ہیں, آپ کو نشان لگا دیے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک جو ہے صحیح کرنا ہوگا. پہلے شروع کریں گے ہم صفا پہاڑی سے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھو صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہم صفا کی پہاڑی سے شروع کریں گے اور مروہ کے پاس دوڑیں گے, تو مروہ تک جائیں گے تو وہاں تک 1 سعی ہوگی, 1 چکر ہوگا. پھر مروہ سے صفا کو آئیں گے تو دوسرا شمار ہوگا. اس طرح جب ہم 7 مرتبہ سعی کریں گے, دوڑیں گے, تو صفا سے شروع کر کے مروہ اور مروہ سے صفا تک 7 چکر ہونے میں جو ہے صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پر ختم ہوگا ہمارا چکر. اور جب ہم لوگ صفا کی پہاڑی سے مروہ کو جائیں گے تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر ہم دعا کرنا چاہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف حمد و ثنا کرنا چاہے, وہاں جو ہے رکیں اور تعریف کریں, حمد و ثنا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کریں, اور جو ہے اپنی سعی 7 چکروں کے ساتھ صفا سے شروع ہو کر مروہ تک پہنچنے تک 1 ہے, پھر مروہ سے صفا تک آنے تک دوسری سعی ہے. اس طرح 7 چکر لگانے کے بعد 7 مرتبہ سعی دونوں پہاڑوں کے درمیان سے آنے کے بعد جو ہے سعی مکمل ہو جاتی ہے. جیسے ہی سعی مکمل ہو گئی تو پھر جو ہے اپنے سر کے بال نکالنا ہوگا. چاہے ہم پورا حلق کرائیں, یعنی پورے بال ترشوا دیں, بالکل صاف کر دیں, یہ اچھی بات ہے. اگر کوئی کسی پھوڑا پھنسی کی وجہ سے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے صرف بال کٹوانا چاہتے ہیں تو وہ جو ہے بال بھی کٹوا سکتے ہیں, مگر حلق کروانا بالکل صاف کر دینا یہ افضل ہے. اور عورتیں جو ہے بالکل صاف نہیں کریں گے, وہ اپنے بالوں کا تھوڑا حصہ جو ہے کٹ کرائیں گے. یہاں کو جو ہے یہ 3 کام, ایک جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا, 7 چکر لگانا. پہلے طواف میں جو ہے سیدھا کندھا کھلا ہوگا اور رمل کرنا ہوگا. دوسرا جو ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا ہوگا. تیسرا جو ہے اپنے سر کے بال اتارنا ہوگا. اب یہ 3 کام اگر ہم کر لیے تو ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. بالکل آسان ہے, 3 کام ہے, ایک طواف کرنا, سعی کرنا اور جو ہے اپنے سر کے بال اتارنا. یہ 3 کام اگر ہم کر لیے ہمارا عمرہ ہو گیا. اب آئیے حج کی طرف. حج کے اقسام اور ان کا طریقہ, یہی جو ہے میرا عنوان تھا.
حج کرنے کے 3 طریقے ہیں، 3 طریقوں پر جو ہے ہم حج ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حج جو ہے حج افراد، دوسرا جو ہے حج قران، تیسرا جو ہے حج تمتع۔ حج افراد عمرہ نہیں کرتے، اس میں عمرہ اس سے پہلے بہت مرتبہ کر چکے تھے اور جو ہے اب صرف حج کا ارادہ لے کر گئے ہیں، تو ایسے وقت میں جس حج میں عمرہ نہیں کیا جاتا، صرف حج کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے حج افراد کہتے ہیں۔ اور حج قران اس حج کو کہتے ہیں جو حاجی حج کے لیے نکلے تو اپنے ساتھ جو ہے ہدی کا جانور، قربانی کا جانور لے کر آئے، اور عمرہ کرنے کے بعد جو عمرہ میں آپ کو بتایا، یہ 3 کام، طواف، سعی اور اپنے سر کے بال نکالنا، یہ نکالنے کے بعد احرام باندھنے والا اپنا احرام کے کپڑے کھول دے گا، اپنے احرام کے کپڑے کھول کر سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، اب بال تو اتار دیا، ناخن کاٹ سکتا ہے اور تمام کام کر سکتا ہے، مگر اپنی بیوی کے پاس نہیں۔ تو برادران اسلام، حج افراد آپ کو معلوم ہو گیا کہ ایک صرف حج کے ارادے سے آئے گا تو وہ حج کر لے گا۔ حج قران میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھ جو ہے قربانی کے جانور کو لے کر آئے، ایک فرق۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ آدمی عمرہ کرنے کے بعد حج قران میں عمرہ بھی ہوگا اور حج بھی ہوگا، دونوں ملا کر کریں گے۔ حج تمتع میں بھی عمرہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا، مگر حج قران میں پہلے عمرہ کریں گے۔ جیسے ہی مکہ میں آئیں گے، مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد جو ہے کعبۃ اللہ کو دیکھے، اس وہاں ٹہر کر جو ہے دعائیں کر لیے اور جو ہے 7 چکر لگا کر طواف مکمل کر لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سعی کر لیے، اپنے سر کے بال اتارے بغیر جو ہے وہ رکے رہیں گے، رک کر جو ہے پھر اسی احرام میں رہیں گے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنیں گے، سلے ہوئے کپڑے پہنے بغیر وہ اسی طرح انتظار کریں گے 8 ذی الحجہ، 8ویں تاریخ تک وہ انتظار کریں گے۔ پھر 8ویں تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، یہاں تک عمرہ ختم ہو گیا اور 8ویں تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے۔ میں حج کے متعلق بتاؤں گا آپ کو۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حج ہوتا ہے۔ عمرے کا کام مکمل ہونے کے بعد، سر کے بال اتارنے کے بعد جو ہے وہ احرام کے کپڑے کھول دے گا، اب پھر وہ معمول کپڑے پہن سکتا ہے، مگر حج قران میں وہ احرام ہی کے اندر رہے گا، یہی تھوڑا فرق ہے۔ تو برادران اسلام، اب دیکھیے 8 تاریخ، جیسے ہی حج کے مہینے کی 8 تاریخ ہوتی ہے، 8 تاریخ کی صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد، فجر ادا کر لینے کے بعد اب حج کے لیے احرام باندھیں گے، اللہم لبیک حجن یہ کہیں گے، مگر حج قران والے احرام باندھتے وقت ہی میں دونوں کو ملا کر اللہم لبیک عمرتن و حجن کہہ کر احرام باندھے ہوں گے، کیونکہ دوسری مرتبہ احرام باندھنے کا ان کو موقع نہیں، عمرہ کرنے کے بعد اب انہوں نے احرام نہیں کھولا۔ حج تمتع والوں نے احرام کھول دیا تھا، تو یہ جہاں کہیں جس جگہ پر جس ہوٹل میں ہیں وہیں پر پانی نہا دھو کر کے جو ہے پھر احرام پہن لے، اور سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، بال اکھاڑنا منع ہے، ناخن کاٹنا منع ہے، جو چیزیں میں اس سے پہلے آپ کو بتایا وہ ساری چیزیں منع ہے۔ وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد یہ جو ہے ظہر سے پہلے نہا دھو کر اپنے مقام سے، اپنی جگہ سے، اپنے ہوٹل سے نہا دھو کر ظہر سے پہلے مینا کے میدان میں پہنچ جائیں۔ 8 تاریخ کو، حج کے مہینے کی 8 تاریخ کو مینا کے میدان میں پہنچ جائیں۔ مینا کے میدان میں پہنچنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں جو ہے اپنے اپنے وقتوں پر قصر کر کے نماز ادا کریں گے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں مگر قصر، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز عصر کے وقت میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں 3 رکعت تو 3 ہی پڑھیں گے، اب اس میں قصر کرنا نہیں آتا، اس میں آدھا کرنا نہیں آتا، اس لیے 3 رکعت ادا کی جائے گی۔ اور عشاء کی جو ہے نماز 4 رکعت والی ہے تو اس کے وقت میں 2 رکعت قصر کر کے نماز ادا کریں گے۔ یہ 8ویں تاریخ کو مینا کے میدان میں رہنا ہی ثواب ہے، اور جو ہے 8ویں تاریخ کی رات میں مینا کے میدان ہی میں آرام کریں گے۔ صبح ہوگی،
صبح ہونے کے بعد فجر کی نماز بھی 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز بھی مینا کے میدان میں ادا کریں گے، اور مینا کے میدان میں ادا کرنے کے بعد انتظار کریں گے سورج طلوع ہونے کا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد ہم جو ہے 9ویں تاریخ کو سورج طلوع ہونے کے بعد عرفہ کے میدان میں نکل جائیں گے۔ 9ویں تاریخ کو اس کو جو ہے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ عرفے کے دن جو حجاج اکرام ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے، مگر حج کے دنوں میں جو حاجی ہیں، عرفات کے میدان میں رکنے والے ہیں، ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں، اور جو غیر حاجی اپنے اپنے وطن میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عرفے کا دن کا ایک روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عرفے کا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 2 سال کے، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کے گناہ معاف فرمائے گا۔ عرفے کے دن جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد مینا کے میدان سے نکل کر عرفات کے میدان میں ہم داخل ہوں گے۔ عرفات کے میدان میں داخل ہوں گے تو ظہر اور عصر 2 نمازیں جمع بین الصلاتین اور قصر کر کے نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز کا تھوڑا وقت گزر جانے کے بعد عصر کے وقت سے پہلے ہم جو ہے 1 اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ، 2 تکبیروں کے ساتھ جو ہے جمع کر کے 4 رکعت والی ظہر بھی 4 اور عصر بھی 4 رکعت ہے تو 2 رکعت کر کے ہم جو ہے عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں گے۔ اور ظہر اور عصر جمع بین الصلاتین قصر کرتے ہوئے ادا کرنے کے بعد اب اللہ کا ذکر و اذکار، اللہ کی تعریف، دعائیں، مغفرت، جو کچھ بھی کرنا ہے کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کا انتظار کریں گے۔ ہم کہاں؟ 9ویں تاریخ کو عرفہ کے میدان میں سورج غروب ہونے کا انتظار کریں گے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، اب جلدی کیے بغیر اطمینان سے بڑے وقار کے ساتھ 9ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کے میدان سے مزدلفہ کی طرف نکل پڑیں گے۔ مزدلفہ جانے کے بعد وہاں پر جو ہے مغرب، ابھی نماز تو نہیں پڑھے تھے ہم، عرفات کے میدان میں سورج جیسے غروب ہوا بالکل عین مغرب کے وقت میں ہم عرفات سے نکلے تھے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد ہمارے اوپر جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز باقی رہے گی۔ وہاں پہنچنے کے بعد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں جمع بین الصلاتین کر کے پڑھیں گے اور قصر کے ساتھ۔ مغرب تو قصر نہیں کر سکتے، 3 رکعت کے 3 رکعت پڑھیں گے، اور عشاء قصر کی جا سکتی ہے، 4 کے بجائے 2 پڑھتے ہیں۔ تو پھر جو ہے مزدلفہ پہنچنے کے بعد وہاں پر مغرب اور عشاء جمع بین الصلاتین 1 اذان اور 2 تکبیر کے ساتھ جو ہے 2 فرض نمازوں کو ادا کریں گے قصر کے ساتھ۔ پھر مزدلفہ ہی میں رات گزاریں گے۔ مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد صبح ہوگی تو 10 تاریخ ہوگی۔ 10 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی نماز ادا کر لینے کے بعد ہم خوب اجالا ہونے تک جیسے ہی صبح کی نماز ادا کیے اور پھر مینا کی طرف نہ جائیں بلکہ مزدلفہ میں انتظار کریں، فجر کی نماز ختم ہو کر باہر دیکھیں تو ابھی تھوڑا اندھیرا باقی رہے گا، تو اس وقت ذکر و اذکار میں لگے رہیں، خوب روشن ہو جائے گا، ابھی سورج نہیں نکلا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے جو ہے مینا کے میدان کو واپس چلے جائیں۔ یہ 10ویں تاریخ کا ہوگا۔ اور ایک چھوٹی سی بات کا خیال یہ رکھنا ہوگا کہ 10ویں تاریخ کو مزدلفہ سے مینا کی طرف جانے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلتے ہیں ہم، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلتے وقت میں اگر ہو سکے تو مزدلفہ ہی میں جو ہے کنکرے چن لے، جمرات کو مارنے کے لیے 7 کنکروں کو وہاں سے چن لیں اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، اور جو ہے سیدھا مزدلفہ کے میدان سے جو ہے مینا کے میدان میں ہم چلے جائیں گے۔ اس وقت جو ہے حج کے مہینے کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ 10ویں تاریخ کے 4 کام ہیں، یہ 4 کام کر لیے پھر آدمی جو ہے احرام سے الگ ہو جائے گا۔ 10ویں تاریخ کو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم لوگ سورج نکلنے سے پہلے جو ہے مینا کی طرف نکل پڑیں گے، اور مینا کے میدان میں پہنچتے جو ہے
سورج نکل چکا ہوگا. سورج کے نکلنے کے بعد سب سے پہلے جو ہے جمرات کو، جمر عقبہ، بڑے شیطان کو جو ہے ہم کنکری ماریں گے، 7 کنکری. اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ہم کنکری 7 کنکریاں ماریں گے. اور کنکریاں مارتے وقت میں تھوڑی چیزوں کے جو ہے خیال رکھنا. 7 کنکریاں ایک دم جو ہے نہیں مار سکتے، تو ایک ایک کنکری اللہ اکبر کہہ کر ماریں. اور کوئی شخص یہ نہ کرے کہ کنکریوں کے بجائے کوئی اور چیز، موٹے پتھر اٹھا کر ماریں اور محسوس کریں کہ جو ستون دکھ رہا ہے وہ شیطان ہے، ہم شیطان کو کنکری مار رہے ہیں. اپنے جوتے نکال کر مارنا، اپنے کپڑے نکال کر مارنا، یا کوئی اور چیز سے جو ہے غصے سے مارنا، یہ تمام چیزیں نہیں کرنا چاہیے. ادب و لحاظ کا جو ہے لحاظ کرتے رہنا چاہیے. تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے جمر عقبہ کو، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے. جیسے ہی 7 کنکریاں مار دیے، اور اس بات کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں کہ وہاں ایک لاڑکی کی طرح، ایک گڑے کی طرح بنا کر رکھیں. اگر ہم اس گڑے کے اندر بھی کنکر پھینک دیں تو وہ ایسا بنائے ہیں کہ اس سے ڈھلتے ہوئے جا کر اس ستون کو لگ کر ہی کنکر جو ہے نیچے گرتا ہے. اب سیدھا ڈائریکٹ اس ستون کو لگنا، اس پلر کو لگنا پتھر کنکر ہمارا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر اس گڑے میں بھی پڑ جائے تو وہ جو ہے سیدھا ڈھل کر جا کر اس ستون کو لگ کر ہی وہ نیچے گرے گا. جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد دوسرا کام ہمارا ہوگا قربانی کا جانور قربانی کرنا. حج قران والے اپنے ساتھ لانے والے جانور کو ذبح کریں. خود اگر ہو سکے تو اس میں سے خود کھائیں، اگر ہو سکے تو اس جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، اس میں سے تھوڑا گوشت اپنے ساتھیوں کو دیں. غریب و غربا ڈھونڈ کر دور جانا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی، جو ساتھ میں ہیں ان کو تھوڑا کھائیں اور کھلائیں. یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام ہے سر کے بال اتارنا. جیسے ہی سر کے بال اتارے تو پھر جو ہے نہا دھو کر کے جو ہے مینا کے میدان سے 2 کام ختم ہو گئے. ایک رمی جمار ہو گیا، دوسرا جو ہے قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، تیسرا کام جو ہے ہمارے سر کے بال بھی اتار دیے. 3 کام ہو گئے. اب ایک کام بچا ہوا ہے. وہ ایک کام جو ہے ہم پھر دوبارہ مکہ شریف پہنچ کر، کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ کر اب دوسرا طواف، پہلا طواف عمرے کے لیے ہم نے کیا تھا، تو اب دوسرا طواف، طواف افاضہ کہتے ہیں اسے، وہ طواف افاضہ جو ہے وہاں ادا کریں. طواف ادا کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز ادا کریں. میں اس سے پہلے بتایا ہوں کہ جو دوسرا طواف کریں گے نہ تو اس میں استباء رہے گا، یعنی سیدھا کندھا کھلا رہے گا، اور نہ ہی جو ہے ہم رمل کریں گے. بالکل آسانی کے ساتھ ہم 7 چکر لگائیں گے. پھر جو ہے سعی کریں گے، صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کا چکر لگائیں گے. تو اب جو ہے ہم جو کپڑے چاہے، آلریڈی ہم اپنے سر کے بال اتار کر جو ہے احرام کھول دیے تھے اور اپنے سیے سلائے کپڑے پہن کر جو ہے دوسرا طواف کیے تھے. یہاں تک جو ہے حج کے تقریباً کام ادا ہو گئے. اب جو ہے 10ویں تاریخ کے جو 4 کام تھے وہ 4 مکمل ہو گئے. اب 11 12 13 یہ 3 دن جو ہے ہم مینا کے میدان میں رہیں گے. اور ہر دن جو ہے ہم سورج کے طلوع ہونے کے بعد 3 جمرات کو، سب سے پہلے جمر اولا، دوسرا جمر وسطی، تیسرا جمر اخرى، ترتیب کے ساتھ 7 کنکریاں ہم ماریں گے. اور جو ہے ان دنوں میں اگر آ کر مزید طواف کرنا چاہے تو جتنی طواف کرنا چاہے ہم طواف کر سکتے ہیں. یہ جتنی مرتبہ ہم طواف کریں گے اتنا ثواب ہی ثواب ہے. اور اگر کوئی شخص کام کی وجہ سے یا کسی اور ضروری کام کی وجہ سے جلدی مکہ سے نکل جانا چاہتے ہیں تو وہ حج کے مہینے کی 12 تاریخ کو جو ہے نکل سکتے ہیں. 11 12 13 تاریخ تک مینا کے میدان میں ہونا ہے. اگر کسی کو ضروری کام ہے تو 1 دن پہلے ہی نکل سکتے ہیں. جو 1 دن پہلے 12 تاریخ کو نکلنا چاہتے ہیں ان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے مینا کا میدان چھوڑ کر مکہ جائیں اور مکہ جا کر وہاں طواف کریں. اس کو طواف وداع کہتے ہیں. طواف وداع کر کے جو ہے وہ اپنے وطن کی طرف نکل جا سکتا ہے. اگر کوئی نکلنے کا ارادہ ہے، اپنے سامان کو باندھتے باندھتے مغرب ہو گئی ہے تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے. وہ جو ہے رات کو رک کر صبح کرے گا، صبح کی نماز ادا کرے گا،
سورج طلوع ہونے کے بعد پھر جو ہے جمرات کو کنکریاں مار کر جو ہے پھر وہاں سے جو ہے مکہ جائے گا اور طواف کرے گا، پھر جو ہے اپنے وطن کو واپس لوٹ جائے گا۔ جو آخر میں طواف کیا جاتا ہے اس کو طواف وداع، جیسے الوداعی طواف کہتے ہیں، یہ طواف کر کے جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر جو ہے اپنے وطن کی طرف نکل کر چلے جا سکتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ مختصر جو طریقہ تھا آپ کے سامنے میں چیدہ جگہوں سے جو ہے ملا کر آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں کے ہر مسلمان کو اے اللہ حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے پاس استطاعت ہونے کے بعد بھی وہ حج کے لیے تیار نہیں ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، تیرے گھر کے حج کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام حجاج کرام کے دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ حج کے لیے نکلنے والوں کے راستے اے اللہ تو آسان فرما، ان کے راستوں میں کسی قسم کے فتنے فساد، لڑائی جھگڑے اور جو ہے اپنے زبان سے بیہودہ باتیں کہنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔